بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کی اولاد پر۔ سامعین، جیسے آپ کے علم میں ہے کہ کل 8 مارچ ہے اور یوم خواتین منایا جا رہا ہے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے اندر اس دفعہ یہ بھی تنازع کا شکار ہو گیا ہے۔ کچھ ایسی خواتین جو اسلامی روایات کے برعکس اس کو لبرلزم کا نام دے کر ایک ایسا کھیل کھیلنا چاہ رہی ہیں کہ اس ملک کی بنیادیں ہل جائیں۔ تو آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں پاکستان کے ممتاز عالم دین، شیخ الحدیث والتفسیر جناب حضرت مولانا پیر سید چراغ الدین شاہ صاحب۔ آپ مرکزی امیر جمعیت علماء اسلام مرکزیہ بھی ہیں اور تحریک تعدد امت پاکستان کے امیر بھی ہیں۔ تو شاہ صاحب یہ بتائیں کہ یہ اسلامی معاشرے کے اندر خاتون کا مقام کیا ہے؟ نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے جس نے پوری مخلوق، خصوصی طور پر انسان جو اشرف المخلوق ہے، چاہے وہ مرد ہیں، چاہے وہ عورتیں ہیں، چاہے وہ عرب ہیں، چاہے وہ عجم ہیں، چاہے وہ سیاہ ہیں، چاہے وہ سفید ہیں، سب کے حقوق کا تحفظ کیا ہے اور سب کے حقوق متعین کیے ہیں۔ عورت کو جو اسلام نے مقام دیا ہے وہ کسی مذہب نے نہیں دیا۔ جاہلیت کے دور میں عورتیں برائے نام استعمال ہوتی تھی، بچیوں کا زندہ درگور کیا جاتا تھا اور عورت کا معاشرے کے اندر کوئی مقام نہیں تھا، لیکن اسلام نے اس کے تحفظ بھی کیا اور اسلام نے اس کے لیے مقرر کیا کہ عورت کا یہ مقام ہے، مرد کا یہ ہے، باپ کا یہ ہے، بیٹے کا یہ ہے، بھائی کا یہ ہے، بہن کا یہ ہے، برادری کا یہ ہے۔ اس میں عورت کو اتنا بڑا مقام ملا کہ قرآن پاک کے اندر کسی مرد کے نام پر صورت نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے، جو اللہ کی مخلوق ہے، چاہے مردوں چاہے عورتوں، اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء، سورہ مریم اور کئی صورتیں جس میں عورتوں کا خصوصی اللہ رب العزت نے اس طرح مقام بیان کیا ہے اور مردوں پر یہ لازم کیا ہے کہ خیرکم خیرکم لآلی، اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ لہذا مسلمان کے نزدیک تو عورت کا بہت بلند مقام ہے۔ عورت گھر کی سمجھے ملکہ ہے، اس کا پورا کنٹرول بچوں پر، پوری معاشرے پر اس کا کنٹرول ہوتا ہے، لیکن چند مغرب زدہ خواتین ایسی ہیں کہ جو مغربی تہذیب یہاں لا کر عورت کے مقام کو گرانا چاہتی ہیں اور اس کے عزت کو ذلت میں تبدیل کرنا چاہتی ہیں۔ اس لیے ان ایسے عورتیں جو ہیں ان کا پاکستان کے اندر کوئی گنجائش نہیں رہنے کا، اس لیے کہ اسلام کے نام پر ہمارے وجود میں آنے والا ملک ہے۔ اس کے اندر اسلام کے لیے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، اس پاکستان کے حصول کے لیے لاکھوں انسانوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے اور اس کا بنیاد ہے آئین جو ہے پاکستان کا، قرارداد مقاصد میں، کہ یہاں کا نظام کتاب و سنت کے مطابق ہوگا۔ کتاب و سنت میں عورت کا بہت بڑا مقام ہے اور اس لیے اس کو عورت کہا گیا۔ عورت کے معنی پردے کے ہوتے ہیں اور ان کو مستورات کہتے ہیں، جمع مستورات، تو مستورات 70 سے ہے۔ 70 کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ پردہ کرے گی غیر محرموں سے اور وہ اپنی عزت کی حفاظت کرے گی۔ اگر وہ عزت کی حفاظت کرے گی، اس کے بچیاں بھی حفاظت کریں گی، اس کے بچے بھی حفاظت کریں گے۔ لیکن اگر عورت بے روی کا شکار ہو جائے تو پورا معاشرہ بگڑ سکتا ہے، بے روی کا شکار ہو سکتا ہے۔ اور جب عورت بے روی کا شکار ہو، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے اندر فحاشی اور ریانی پھیلے گی، اللہ ایسا عذاب تم پر نازل کرے گا کہ جو تم نے کبھی سنا بھی نہیں ہوگا، کبھی دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ تو آج پوری دنیا کے اندر یہ وائرس آج سبھی کے قسم کہ یہ چیزیں ہمارے اوپر آ رہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ
بے-روی کے شکار لوگوں کی وجہ سے ہے۔ ہمیں توبہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے سامنے ہم نے جانا ہے، ہم اللہ کی مخلوق ہیں، یہ جسم اللہ کا ہے، اس لیے جسم اپنی مرضی نہیں ہے، میرا جسم اللہ کی مرضی، یہ اسلام کہتا ہے میرا جسم اللہ کی مرضی، اللہ جہاں اجازت دے تو وہاں استعمال ہو۔ اور شریعت نے اس لیے نکاح کا جو معاملہ رکھا ہے، آپ یورپ میں دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی، ہر آدمی مشکوک نسب ہوگا، اس لیے کہ بے-روی کے شکار ہیں، وہاں نسب کا تصور نہیں ہے، اس لیے وہاں ماں کی طرف منسوب کرتے ہیں، باپ کی طرف منسوب نہیں کرتے۔ اور اسلام باپ کی طرف منسوب کرتا ہے، اگر باپ سید ہے تو بیٹا سید ہے، باپ پٹھان ہے بیٹا پٹھان ہے، باپ پنجابی ہے تو بیٹا پنجابی ہے، باپ عربی ہے تو بیٹا عربی ہے، اس لیے یہاں نسبت باپ کی طرف ہوتی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نکاح کو ہمارے اندر رکھ کر حضرت آدم علیہ السلام سے چلا کر سردار دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور حضور نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے سنت سے روگردانی کرے گا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ گوئے کہ امت محمدیہ سے ایسا آدمی نکل جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس قسم کے خواتین جو یہاں فحاشی اور یعنی پھیلا کر اور ہمارے ایمان و غیرت کو للکارتی ہیں، ایسی عورتوں پر پابندی لگنی چاہیے، ایسی سرگرمیوں کو کچلنا چاہیے، اور اس ملک کو اسلام کا گہوارہ بنانا چاہیے۔ جو ہماری حکومت کہتی ہے کہ یہ مدینے کے ریاست کا ماڈل پیش کریں گے، تو مدینے کے ریاست کو دیکھا جائے کہ وہاں عورت کا مقام، مرد کا مقام، ہر ایک کا حق مقرر ہے۔ ہم عورتوں کے حقوق کے بالکل حق میں ہیں۔ ہم چاہتے کہ اسلام نے جتنا حق لیا اتنا کوئی دے ہی نہیں سکتا، اس لیے اسلام نے وراثت کے اندر باقاعدہ اس کا حصہ رکھا ہوا ہے، اور قرآن نے وصیت ایسی کی ہے کہ عورت کا ذکر پہلا کیا ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے اولاد کے بارے میں کہ دو لڑکوں کو اتنا ملے گا جتنا للذکر مثل حظ الانثیین، دو لڑکیوں کو جتنا ملتا ہے۔ تو اسلام نے اس کا ایک مقام رکھا ہوا ہے، اس کی عزت رکھی ہوئی ہے، اس کی آبرو کے لیے قوانین ہیں۔ اس لیے ہم اگر آخرت پر یقین رکھتے ہیں تو ہمیں اسلامی معاشرے کو اپنانا چاہیے۔ اسلامی معاشرے سے پورے ملک کے اندر استحکام آتا ہے۔ معاشرہ جب بگڑ جاتا ہے تو اللہ کا قہر و غضب متوجہ ہوتا ہے۔ جس ملک کے اندر فحاشی اور یعنی بے حیائی، بے غیرتی زیادہ ہوتی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے قہر و غضب میں آتے ہیں، اور اللہ رب العزت اپنے رحمتوں سے، برکتوں سے ایسے ملک کو محروم کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اسلام کے نام پر آنے والے ملک کی ہم قدر کریں، اور اس ملک کے تقاضے جو ہیں اس کو پورا کریں، اور اس ملک کے اندر امن و امان کی صورتیں پیدا کریں، اور اس ملک کی حفاظت کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ شاہ صاحب یہ بتائیں کہ یہ ایک فتنہ پرویز مشرف کی گورنمنٹ میں بھی اٹھا تھا، میراتھن ریس ہوئی تھی اس وقت کے، اور وہ فتنہ پھر بعد میں اپنی موت آپ مر گیا۔ تو یہ ابھی کیا سمجھتے ہیں آپ کہ یہ کوئی بیرونی طاقتیں ہیں جو اس قسم کی خواتین کو بیک اپ سے کوئی فائنینشلی سپورٹ کرتی ہیں، کیونکہ یہ اس کے بغیر تو ہو نہیں سکتا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ یورپ کا اور یہ لاتین ممالک کا ایک ایجنڈا ہے جو پاکستان کو ہر قسم کا نقصان پہنچانے اور کمزور کرنے کے لیے وہ اپنے حربے استعمال کرتے ہیں۔ اس میں ایک حربہ یہ بھی ہے، اس لیے کہ یہ حربہ آگے اگر یہ چلے گا، اس کی حوصلہ افزائی ہوگی، تو یہ ملک کے اندر ناہموار حالات پیدا ہوں گے، اور ملک کے اندر استحکام نہیں رہے گا، اور یہاں تک کہ یہاں افراتفری کا شکار ہو جائے گا، جس سے ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے تمام چاہے مرد ہیں چاہے عورتیں جو اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ پاکستان کے استحکام، بقا اور سلامتی کے لیے اقدام کریں، کوئی ایسی حرکت نہ کریں
کہ جس سے ملک غیر مستحکم ہو سکتا ہو، یا اس میں افراتفری پیدا ہو سکتی ہو، یا اس میں خانہ جنگی کی فضا پیدا ہو سکتی ہو۔ اس لیے کہ ہمارے اس وقت ضرورت ہے، پوری دنیا کفر جو ہے وہ پاکستان کے کمزور کرنے کے در پہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ انہی کا ایجنڈا ہے، اور یہ لوگ انہی کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں، اور جو لوگ ان کے حوصلہ افزائی کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں وہ پاکستانی نہیں۔ سامعین، جیسے شاہ صاحب نے بڑی اسلام کی روشنی میں عورت کے مقام کے اوپر روشنی ڈالی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل شاہ صاحب کی جتنی بھی باتیں ہیں یہ حق پہ مبنی ہیں۔ ہمیں کل اس قسم کی عورتوں کا کسی سطح پہ بھی کوئی ساتھ نہیں دینا ہے، اس کا ہر سطح پہ بائیکاٹ کیا جائے، میڈیا بھی اس کا بائیکاٹ کرے، ان کی اگر کوئی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، کوئی سرگرمی ہوتی ہے، اور خواتین جو ہمارے اس پاکستان میں 52% ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اسلامی جو ماڈلز ہیں ان کو وہ اپنے اندر اپنائیں، تاکہ اسلام کی جو ان کے اندر ایک روشنی ہے اس سے وہ مزید آنے والی نسل کو وہ روشنی منتقل کر سکیں۔